بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیا حال چال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کنسٹرکشن ٹھیکیدار کی کہ کنسٹرکشن ٹھیکیدار کے ساتھ جو ایگریمنٹ کرنا ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے، کون کون سی چیزیں طے کرنی ہیں اور کیا کیا بات کرنی ہے اور کس کس طرح سے پیمنٹ کرنی ہے۔ کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی ٹھیکیدار کام کر رہا ہوتا ہے تو پیمنٹ شیڈول صحیح طرح بنا نہیں ہوتا، تو اس کے ڈیورنگ کنسٹرکشن پھر کوئی نہ کوئی معاملات بنتے ہیں جس پہ مکان کمپرومائز ہوتا ہے، بلڈنگ کمپرومائز ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے ایک اچھا معاہدہ کیا ہوا ہے، ریٹن معاہدہ کیا ہوا ہے، اس میں سائن کیے ہوئے ہیں اور اس کے اندر آپ نے ایویڈنس بھی لی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ نے گواہ مقرر کیے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ مسائل پیش نہیں آتے۔ اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ زبانی کلامی کام نہ کیا جائے، بلکہ ایک ایگریمنٹ لکھا جائے جس کے مطابق پیمنٹ شیڈول جو بھی بنا ہوا ہے اس کے مطابق پیمنٹ کی جائے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس میں ہم جے پی جیز بھی لگا دیں گے، جو ہمارے کنسٹرکشن کا معاہدہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ ایڈریس لکھیں جہاں پہ مکان بننا ہے، پلاٹ نمبر لکھیں، کتنا سائز ہے، اگر اس میں بیسمنٹ ہے تو بیسمنٹ کا ریٹ علیحدہ سے ہوتا ہے، وہ علیحدہ سے مینشن کر لیں، اور جو گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور ہیں اس کا علیحدہ سے ریٹ لکھ لیں۔ اس کے علاوہ جب بھی معاہدہ کریں تو آپ نے اس میں جو الیکٹریکل ورک ہے اور پلمبر کا ورک ہے اس شامل نہیں کرنا آپ نے ٹھیکیدار کے ساتھ، وہ ہمیشہ سے آپ نے علیحدہ آپ نے اچھے بندے کرنے ہیں، سرچ کرنے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ نے ایک علیحدہ سے ایگریمنٹ کرنا ہے جو آپ کی سپرویژن میں ہی کام کریں گے۔ کیونکہ جب ٹھیکیدار کا بندہ کام کرے گا تو اس میں پھر وہ اس حساب سے، کیونکہ ایک ٹھیکیدار کے کئی کام چل رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح طرح توجہ نہیں دے پاتا، کیونکہ ٹھیکیدار بہت اہم شخصیت ہے آپ کی بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے اندر۔ لہذا اب اس سے آپ نے بنا کے بھی رکھنی ہے، تعلقات بھی اچھے رکھنے ہیں، اس کی پیمنٹ بھی ٹائم پہ کرنی ہے اور اس کو کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں آنے دینی، لیکن پیمنٹ آپ نے پوری کرنی ہے۔ جب زیادہ پیمنٹ چلے جاتی ہے تو کیونکہ یہ ایسا کام ہے جس میں کوئی بہت زیادہ بچت والا کام نہیں ہے ٹھیکیداری، تو اس میں پھر جب ان سے وہ آپ کی پیمنٹ جو زیادہ لے چکے ہوتے ہیں اگر یوز ہو چکی ہوتی ہے تو پھر پرابلم آتی جاتی ہے، وہ نیکسٹ پیمنٹ وقت سے پہلے ریکوائر کرتے ہیں آپ کو، پھر وہ دینی پڑتی ہے اور اس طرح سے بڑا کام خراب ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے بعض کا ٹھیکیدار کام چھوڑ کر چلے بھی جاتے ہیں۔ اور نیا ٹھیکیدار جب آئے گا تو وہ ان کی یہ ایک عادت یہ ہوتی ہے، زیادہ تر کی، سب کی نہیں، زیادہ تر کی عادت یہ ہوتی ہے کہ پہلے کام کو سارا وہ کہتے ہیں کہ وہ تو کام ہی نہیں صحیح ہوا مجھے اس طرح کرنا پڑے گا، تو وہ پیسے اور زیادہ بڑھتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی نقصان تو پھر مالک مکان کا ہی ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے الیکٹریکل ورک اور سیوریج ورک کو علیحدہ رکھنا ہے، اس کو وہ کام نہیں دینا، ہمیشہ نہیں دینا۔ اور اس کے علاوہ جو کام ہے وہ ایک پورا ڈیٹیل میرے پاس ہے لکھی ہوئی۔ ہم تو جب بھی، کیونکہ ہم ود مٹیریل کام کرتے ہیں یا ہمارا کام سپرویژن پہ ہو رہا ہوتا ہے، تو نقشہ بننے کے بعد سب سے پہلے جب ہم مکان شروع کرواتے ہیں سائٹ پہ تو ہمیں ایک ٹھیکیدار یعنی لیبر کانٹریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ آپ اسکرین کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اسے نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھے کال کریں گے تو میں آپ کو اس کی کاپی واٹس ایپ بھی کر سکتا ہوں، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ جو اس کے اندر مسائل پیش آتے ہیں وہ میں ڈسکس کر دیتا ہوں، ساتھ ساتھ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ چل رہا ہے۔ تو اب اس میں جو مسائل آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی انسٹالمنٹ بنتی ہیں ٹھیکیدار کی تو وہ ہم کہتے ہیں کہ جی ڈی پی سی تک اتنے پیسے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی دیواریں 7 فٹ پر چلے گئی ہیں، پھر لینٹر پر چلے گئی ہیں، پھر لینٹر کے پیسے ہیں، اسی طرح ہم نے اس کی انسٹالمنٹ بنائی ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں 2-3 چیزیں شامل کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کوئی یعنی جس نے پہلی دفعہ ٹھیکیدار کو دیکھا، اس نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ایگریمنٹ بھی ٹھیکیدار نے ہی اس کو دیا ہے مالک مکان کو، تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس ایگریمنٹ میں لکھی ہی نہیں ہوتی۔ مثلا وہ نہیں لکھیں گے کہ اوور ہیڈ واٹر ٹینک جب بنے گا تو کتنے پیسے ہوں گے، وہ نہیں لکھیں گے کہ جب پیراپٹ وال بنے گی تو کتنے پیسے ہوں گے، وہ نہیں لکھیں گے کہ جب سیپٹک ٹینک بنے گا کتنے پیسے ہوں گے۔
जब अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनेगा तो कितने पैसे होंगे, जब बाउंड्री वॉल बनेगी तो कितने पैसे होंगे। और इसमें एक बात का और इजाफा कर लें कि एग्रीमेंट आपने जब करना है तो ये सारी चीजें उसमें शामिल रखें। आप उसको कवर्ड एरिया के पैसे देंगे, वो आप बता दें कि मैंने जितना मेरा कवर्ड एरिया होगा, जितना मेरा लेंटर डलेगा, और कवर्ड एरिया भी लेंटर जो भी ऊपर से आपने लेंटर डला तो ऊपर से आपने मैच करनी है, उस कवर्ड एरिया के हिसाब से बाकी काम सारे उसमें आपके शामिल हैं, यानी बाउंड्री वाल है, सेप्टिक वाटर टैंक्स हैं सारे, और इसी तरह जो मेन वॉल है, जो बाउंड्री वॉल की फ्रंट वॉल है, और गेट के पिलर्स वगैरह, ये सारा कुछ, और पैरापिट वॉल है, ये सारी चीजें आप उसके अंदर से शामिल रखें कि ये आपने A to Z काम करना है, और उसके मुताबिक आप अपना रेट बताएं। क्योंकि जब दो रेट होते हैं ना, एक कवर्ड एरिया का अलहदा रेट कर लिया, फिर बाउंड्री वॉल का अलहदा कर लिया, फिर सेप्टिक टैंक का अलहदा कर लिया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक का अलहदा कर लिया, पैरापिट वॉल का अलहदा कर लिया, तो इस तरह जब बाद में आप देखते हैं तो वो रेट बहुत हाई लेवल पर जा चुका होता है, थोड़े थोड़े पैसे करके। लेकिन अगर आप एक एग्रीमेंट ये जैसे हमने लिखा हुआ है और इसे आप डाउनलोड कर लेते हैं या मुझसे मंगवा लेते हैं, उसके मुताबिक अगर आप उसके साथ बात करते हो तो आपको फायदा भी हो जाएगा। उसमें फिर हमने लिखा होता है कि जी पैरापिट वॉल मुकम्मल करेंगे और साथ ही ओवरहेड वाटर टैंक मुकम्मल करेंगे तो 5% टोटल का हो जाएगा, और इसी तरह बाउंड्री वॉल पे 5% रखा हुआ है। ये सारी डिटेल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी तरह अंडरग्राउंड वाटर टैंक और सेप्टिक टैंक के भी हमने अलहदा से पैसे मेंशन किए हुए हैं कि ये अब इसकी जो शेड्यूल है वो आपने किस तरह बनाना है कि जो ग्राउंड फ्लोर का कवर्ड एरिया है और फर्स्ट फ्लोर का कवर्ड एरिया, पहले इसको आपने 3 हिस्सों में तकसीम कर लेना है अपनी टोटल रकम को। पहले तो ये देख लें कि जो ढांचा बनता है टोटल, जिसमें बाउंड्री वॉल भी शामिल होती है और ओवरहेड वाटर टैंक और पैरापिट वॉल शामिल होती है, जो चुनाई का काम और लेंटर का काम होता है, ये सारा काम इसे ढांचा कहते हैं। अब ढांचे का हम टोटल रकम फर्ज करें 20 लाख है, 20 लाख में से जो 55% है ना वो आपने ढांचा के लिए अलहदा कर लेनी है, और 45% जो बाकी बचेगी उसमें बाकी सारा प्लस्तर का और बाकी काम होंगे। अब उस जो 55 आपने पहले उसमें से रकम अलहदा कर लिया, उसके आप 2 हिस्से बना लें। ग्राउंड फ्लोर का कवर्ड एरिया अलहदा लिख लें कितना है, और फर्स्ट फ्लोर का अलहदा लिख लें, और उस पे डिवाइड कर लें। वो उस रकम को फिर 2 पे डिवाइड कर लें, और ग्राउंड फ्लोर का जैसे हमने लिखा हुआ है स्क्रीन पे चल रहा है उसी तरह फिर डिवाइड कर लें। 15%, 10%, 15%, 30%, 5%, 5%, ये 95% हो जाएगा। और इसी तरह फिर जब आप आएंगे उसमें प्लास्टर वर्क में, वो भी 95% पैसे बन जाएंगे। जो 5% पैसे बचेंगे आपकी, वो आपने एंड पे जब प्रॉपर हैंड ओवर कर देगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बीच में से आपको पता नहीं चल रहा होता, वो मिस हो रही होती हैं। जैसे कि किचन की शेल्फ है, जो वार्डरोब के नीचे थड़ियां बनानी है, ये छोटी छोटी चीजें अंदर कोई पार्टीशन करनी है, वो रह गई होती हैं, काम करने के दौरान रह गई होती हैं। अब इसे कहते हैं प्रॉपर हैंड ओवर। प्रॉपर हैंड ओवर का मतलब है कि अब मिस्त्री का, कांडी तेसी का कोई काम भी बकाया नहीं है। अब फिनिशिंग वर्क पे चले जाना है, जैसे कि टाइल वगैरह लगनी है, वो भी आपने कभी भी टाइल इसके अंदर नहीं रखनी। टाइल हमेशा ये ग्रे स्ट्रक्चर तक आपने एग्रीमेंट करना है। टाइल वगैरह का लोग भी अलहदा होते हैं, उसी ठेकेदार के पास जो लोग होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। टाइल के जो लोग टाइल का काम करते हैं वो सिर्फ टाइल का काम करते हैं, वो बिल्डिंग का काम ही नहीं करते। तो उस हवाले से फिर उनका हाथ बड़ा साफ सुथरा हुआ होता है, क्योंकि वो एक ही काम कर रहे होते हैं। इसी तरह ठेकेदार जो है जिसने प्लस्तर का काम करना है उसको आप अलहदा रखें। और उम्मीद है आप सारा कुछ समझ गए होंगे। और इसके बाद आपने अपने साइन करने हैं और उसके साइन करने हैं, और 2 विटनेस आपने साइन करवा लेनी है, ताकि जब ये सारा काम हुआ होता है और एक कॉपी ठेकेदार के पास होती है, एक आपके पास होती है, तो मोस्टली यानी 95% बिल्कुल काम सीधा सीधा चल के मुकम्मल हो जाता है। काम खराब तब भी होता है जब आपने कोई एग्रीमेंट नहीं लिखा हुआ, आपने कोई वैसे ही आपका जानने वाला है, आपके दोस्त के जानने वाला है कि जी मुझे ठेकेदार चाहिए,
آپ نے مجھے پوچھا، میں نے کہا یہ ٹھیکیدار ہے، اس سے کام کروا لیں، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اتنے میں کرتا ہوں، بات جی وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر والی بات ہے، اس طرح کی کوئی بات آپ نے نہیں سننی۔ بے شک گھر والی بات ہے، لیکن سنت پہ آپ نے ضرور عمل کرنا ہے، کیونکہ جب آپ سنت پہ عمل کریں گے، اگریمنٹ لکھیں گے اور اس کے مطابق اس کو پیمنٹ کریں گے تو ہمیشہ آپ کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ سنت کے خلاف ورزی کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر پریشانی آئے گی۔ اب اس میں ایک چیز اکثر ہوتی ہے کہ یعنی یہ جو ٹھیکیدار لوگ یا لیبر ہوتے ہیں، یا ٹھیکیدار کی جو لیبر ہوتی ہے نا، ان کے خاندان میں پتہ نہیں ایک بندے کی 4 شادیاں ہوتی ہیں، یا ایک بندہ 4 بار مرتا ہے۔ یہ لازمی آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی بندے کی پھوپھی مامی چاچا مر ہی جا رہے ہیں، یا ان کے زیادہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ جب فوتگیاں ہوتی ہیں اور وہ یا ٹھیکیدار کی ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے جی مجھے اتنے کے پیسے دے دیں، بس آپ کا کام تو چل ہی رہا ہے۔ جیسے ہی آپ نے شیڈول سے زیادہ پیمنٹ کر دی تو سمجھ لیں آپ کا معاملہ بگڑ گیا۔ آپ نے ہمیشہ ایگریمنٹ کے مطابق چلنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے دوست ہمارے پریشان ہوتے ہیں ٹھیکیدار کی وجہ سے۔ مکان بن رہا ہوتا ہے، ایک طرف سے یہ خوشی ہوتی ہے کہ مکان بن رہا ہے، اور دوسری طرف سے ٹھیکیدار صاحب ذلیل کرے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ مسئلہ صرف یہی ہوتا ہے کہ پیمنٹ ان کی طرف زیادہ جا چکی ہوتی ہے، یا پیمنٹ کم بھی نہیں جانی چاہیے، کیونکہ اس نے بھی کام کروانا ہے، ٹھیکیدار نے، اس نے آگے لیبر کرنی ہے، اسی میں سے تھوڑا بہت خود اس نے بچانا ہے۔ تو نہ پیمنٹ آپ نے زیادہ کرنی ہے اور نہ اتنی کام کرنی ہے کہ وہ کام ہی نہ چلا سکے۔ آپ نے اس کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے، لیکن اس کی پرسنل جو ضروریات ہیں اس کو آپ نے نہیں دیکھنا کہ وہ ہوتی ہیں، ہمیشہ ہی ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے کام خراب ہوتا ہے۔ جب آپ ترس کھا کے پیمنٹ زیادہ کر دیتے ہو تو بعد میں پھر آپ پہلے ترس کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو بعد میں آپ نے رسے سے باندھا ہوتا ہے کہ جناب اس نے ہمارا کام بگاڑ دیا ہے۔ تو بعد والی سچویشن سے بچنے سے بہتر ہے کہ آپ ایگریمنٹ کے مطابق کام کریں اور پیمنٹ کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب تک یہ سارا آپ نے دیکھ لیا ہوگا، لکھ لیا ہوگا، یا اگر آپ نہیں لکھا گیا تو مجھے فون کر لیں، میرا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو وہ ڈاکومنٹ واٹس ایپ کر دوں گا، اس کے پرنٹ نکلوائیں، اس پہ اوپر جو خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہیں وہ آپ لکھیں، بھریں اور اس کی کاپیاں کرا کے اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ چیز بہت زیادہ کام آئے گی اور آپ مطمئن ہوں گے کہ کنگ مین گروپ ہر لحاظ سے آپ کی خدمت میں آگے ہے۔ جب تک کے لیے میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں آ جاتا، آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔